اپنے پچھلے ایپیسوڈس میں آپ نے نا پاکستان کے جو ہانٹیڈ ایریاز ہیں ان کی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی، جو آپ کے پاس پیرانارمل کیسز آتے ہیں وہ بھی آپ نے ہمیں سنائے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں نا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کلدھارا ولیج کی کیا مسٹری ہے؟ کہا جاتا ہے وہ انڈیا کا سب سے ہانٹیڈ ولیج ہے۔ اس کے علاوہ ایک بھانگڑھ بھی ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، جو آپ نے ابھی بات کی ہے ہم پہلے اس پہ آتے ہیں۔ کلدھارا ولیج کی ہسٹری یہ راجستھان میں، انڈیا میں، اور یہاں پہ ایک مسلمان بادشاہ تھا سلیم خان، اس نے بڑا ظلم ڈھایا اس گاؤں پہ، بڑا کہہ لیں ایک صفاقانہ قہر ڈھایا تھا اس پورے کے پورے گاؤں کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ واقعہ کچھ ایسے تھا کہ یہ جب ادھر حکمران تھا، اس کو وہاں پہ جو وہاں کا گاؤں کا سرپنچ تھا، مکھیا یا ناظم کہہ لیں، چودھری کہہ لیں، اس کی بیٹی پسند آ گئی تھی۔ تو اس نے اس گاؤں میں، یہ اس گاؤں سے سب سے ٹیکس وصول کرتا تھا، جس کو رہن کہا جاتا تھا، اس زبان میں الگ الگ نام دیے جاتے تھے۔ تو یہ جب ٹیکس وصول کرنے گیا تو اس نے اس کی بیٹی کو دیکھا، اس نے رشتہ بھیجا، پھر ان لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ظالم ہے یہ، اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی اور بڑا ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اس میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں موجود۔ اب وہ ادھر کی کمیونٹی بھی زیادہ تر مسلم ہی تھی، انہوں نے شادی سے پھر انکار کیا۔ پھر اس نے وہ زبردست، پھر اس نے پورے کے پورے گاؤں کو اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میری شادی نہیں کروائی گئی تو میں پورے کے پورے گاؤں کے اوپر ڈبل ٹیکس لگا دوں گا۔ دیکھیں، اس کی شادی کی مخالفت صرف لڑکی کی فیملی نے نہیں کی، پورے گاؤں نے کی تھی، کیونکہ تمام کے تمام لوگ اس کے کردار سے، اس کی شخصیت سے واقف تھے، یونٹی تھی پورے ولیج میں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں چیز ہے، زر زمین اور زن باعث فتنہ بنتی ہیں، یہ خود فتنہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے زمین پہ فتنہ برپا ہوتا ہے، لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ فتنہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ بھی، اس گاؤں پہ بھی اس نے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو پہلی چیز پائی جاتی ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ زلزلہ آیا تھا بڑا خوفناک قسم کا، تو لوگ راتوں رات گاؤں چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے ایک رات کے اندر وہاں پہ لوگوں کو ذبح کیا تھا، کچھ لوگوں کو ذبح کیا، کچھ لوگوں کو اس نے زندہ آگ لگائی تھی۔ آج بھی ان لوگوں کے جو ہمزاد ہیں اس گاؤں میں بھٹک رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک نیچرل چیز ہے، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ہمزاد کے حوالے سے بتائی ہے، کسی پراپرٹی میں، کسی بلڈنگ میں، کسی جگہ پہ کسی انسان کا مرڈر ہو جائے، اس کا ہمزاد وہاں پہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اکثر گھر بھی جو ہے نا، یہ لاہور میں بھی ہانٹڈ ہے، یہ ماڈل ٹاؤن کے پاس ایک گھر ہے، اس گھر کے پاس سے اکثر لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی ملتی ہے، وہاں پہ بندہ موقع پہ مر جاتا ہے۔ وہ کارنر پہ گھر ہے اور بہت زیادہ ہانٹڈ ہے وہ گھر، وہ ابھی تک آباد نہیں ہو سکا۔ اور وہ قتل کون کرتا ہے؟ حمزاد؟ نہیں، حمزاد اس طرح کے کہہ لیں آپ سینیریو کریٹ کرتے ہیں۔ حمزاد میں بذات خود ایسی طاقت نہیں ہے وہ کسی کے جسم میں جا کے مار سکے۔